बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। लंदन में 2 अहम शख्सियात के साथ नवाज़ शरीफ की जो मुलाकात हुई है और उस मुलाकात का भांडा भी इस वजह से फूटा है कि समझ आ गई है कि शहबाज शरीफ और बाकी लोगों को वहाँ क्यों बुलाया गया और वीडियो लिंक के ज़रिए क्यों नहीं इजलास किया गया, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब जो इजलास का अलामिया जारी किया गया है आज, और पहले था कि नवाज़ शरीफ ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ, लेकिन कोई ऐसी बात थी नहीं कौम को बताने वाली। फिर राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और मरियम औरंगज़ेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो कहते हैं कि उन्होंने कहना कुछ था, कहते कुछ रहे। और लंदन में मुलाकात और इस अहम इजलास के बाद अलामिये में कहते हैं कि नवाज़ शरीफ की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील दायर करेंगे। अब नवाज़ शरीफ की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील तो नवाज़ शरीफ ही दायर कर सकते हैं। पहले भी इसी वजह से खारिज हुई है कि नवाज़ शरीफ ख़ुद वहाँ पर मौजूद नहीं हैं और ख़ुद इश्तिहारी हैं। अब वो इश्तिहारी है, मफरूर है, भगोड़ा है। ऐसा शख्स जब तक अदालत के सामने सरेंडर नहीं करेगा तो किसके सामने ये अपील दायर करेंगे? क्या ये अपील दायर करेंगे सदर पाकिस्तान के पास? फिर कहाँ जाएंगे? ये अजीब ही इनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स हैं वो इतनी कंफ्यूज हैं और ये आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं और आवाम बेवकूफ़ बनना नहीं चाहती। आज हुकूमती इत्तेहादी जमात ने वॉकआउट किया है असम्बली का इजलास, और ये भी पाकिस्तान की तारीख़ होगी कि सिर्फ़ 8 मेंबरान थे इजलास में और उसमें जो इत्तेहादी थे उन्होंने वहाँ से वॉकआउट किया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो मामला है FIA की तरफ से एक जो मरासला जारी किया गया है और एक बयानिया जारी किया गया है और FIA तर्जमान ने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया जो आज सारा दिन खबर चलती रही। और वो ख़बर ये थी, बेसिकली वो ख़बर सामने आई जब एजाज़ हसन अवान साहब का फ़ैसला सामने आया, तहरीरी फ़ैसला जो 28/4/2022 के फ़ैसले का तहरीरी फ़ैसला जारी किया है। उसमें यह बताया गया कि FIA प्रोसिक्यूटर की तरफ से 11/4 की तारीख़ में ये एक दरख्वास्त दी गई थी। फिर उस दरख्वास्त के भी कंटेंट्स सामने आ गए, उस दरख्वास्त की कॉपी भी सामने आ गई, वो मैंने भी आपके सामने पढ़ के सुनाई, मैंने ऑर्डर भी आपके सामने पढ़ कर सुनाया। अब FIA का ये कहना है कि एक जमात के सियासी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ केस वापस नहीं लिया गया। आप एक जमात क्या इतनी तकलीफ़ करते हैं? आप हुकूमती जमात कहें, कहते हैं कि एक जमात के सियासी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ केस वापस नहीं लिया गया। और उन्होंने कहा कि मुकदमा वापस लेने से मुतल्लिक़ जाली ख़बर गर्दिश कर रही है, जाली ख़बर फैलाने में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। एक तो हर मामले में कानूनी कार्रवाई, अगर आप ऑनरेबल अदालतों के बारे में कोई बात करें तो अदालतें चाहती हैं कि किसी को भी तनकीद की इजाज़त नहीं दी जाएगी, सख्त अल्फाज में सरजनिश की जाती है। इदारों के ख़िलाफ़ बात की जाए वहाँ भी कोई गुंजाइश आम आदमी के लिए नहीं है। हाँ, आप ताकतवर लोग हों तो ताकतवरों के लिए कहा जाता है कि ये नामुनासिब है, और जब कोई आम आदमी बात करता है तो आम आदमी के लिए फिर कहा नहीं जाता, फिर किया जाता है। अब ना हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करें तो वो FIA के ज़रिए आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर देती है, अदालतों के ख़िलाफ़ करें तो इन्हें अदालत शुरू हो जाती है। FIA के हवाले से कोई ख़बर है तो FIA कहता है कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, नैब के ख़िलाफ़ कोई बात हो नैब कहता है हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो मेरे ख़्याल में अवाम को ये इस हद तक मजबूर कर रहे हैं कि अवाम को ये दीवार के साथ लगाने वाली बात है। अब उनकी तरफ से जो एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई, उनका कहना है कि दर हकीकत 11 अप्रैल को केस प्रोसिक्यूटर ने प्रोसिक्यूटर की तब्दीली की दरख्वास्त जमा करवाई। अब मैंने आपको बताया है कि क्या उसमें प्रोसिक्यूटर ने प्रोसिक्यूटर तब्दीली की दरख्वास्त जमा करवाई है या अदालत को बताया है कि जो कंसर्न्ड लोग हैं वो अब इसको नहीं चलाना चाहते। DG FIA ने ये बात की है। ये चीज़ें किस ने बताई हैं? और ये तो कोई नहीं कह रहा कि जो अब हम DG हैं, जो नए DG आए हैं, पहले सनाउल्लाह अब्बासी थे, जब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। IG पंजाब भी लगा हुआ था उस्मान बुज़दार का, चीफ सेक्रेटरी भी उस्मान बुज़दार का लगा हुआ था, और उन्होंने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ख़िलाफ़ और परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ कार्रवाई की थी। तो ये किसी के नहीं होते, जिसकी हुकूमत आनी होती है ब्यूरोक्रेसी उसकी होती है, और ब्यूरोक्रेसी तो फिर एक लंबे अरसे से इनके साथ है। और मैं समझता हूँ कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई वही हुई थी जो साबिक DG FIA के दौर में हुई थी। उसके बाद जब सनाउल्लाह अब्बासी आ गए
تو ثناء عباسی نے تو واجد ضیاء کے دور میں کارروائی ہوئی تھی۔ ثناء عباسی جب آئے تھے، ثناء عباسی کے دور میں ہی ان کے تفتیشی افسران تبدیل کر دیے گئے تھے راتوں رات، اور پھر ان کو دوبارہ واپس لایا گیا تھا۔ ساتھ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ در حقیقت 11 اپریل کو کیس پروسیکیوٹر نے پروسیکیوٹر کی تبدیلی کی درخواست جمع کروائی۔ درخواست جمع ہوتے وقت نئے وزیر اعظم نے حلف نہیں اٹھایا تھا۔ ترجمان ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ رائے طاہر کو 22 اپریل کو ڈی جی ایف آئی اے تعینات کیا گیا۔ یہ معاملہ رائے طاہر کے ایف آئی اے میں آنے سے پہلے سے متعلق ہے۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ پروسیکیوٹر کی تبدیلی معمول کی بات ہے۔ پچھلی حکومت کے دور میں بھی اسی کیس میں کئی بار پروسیکیوٹر تبدیل کیے گئے، لیکن کسی نے ایسی درخواست نہیں دی ہوگی جو پارٹ آف دی فائل بنائی گئی ہے۔ اب یہ عدالت نے پارٹ آف دی فائل بنایا تو اس میں میرا اور کسی اور کا قصور نہیں ہے۔ لندن میں 2 اہم شخصیات کی ملاقات سامنے آئی ہے نواز شریف سے، اور یہ اے آر وائی نیوز کی خبر ہے، اور اے آر وائی نیوز لندن ذرائع کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد اور نواز شریف نے نون لیگ کے رہنماؤں کو 2 اہم شخصیات سے ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا ہے، جبکہ نومبر میں اہم تعیناتی کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے۔ اس کے اوپر بھی اداروں کو جواب دینا ہوگا اور وضاحت کرنی ہوگی کہ اگر تو لندن میں بیٹھ کر ایک مفرور اشتہاری نے نومبر میں ہونے والی تعیناتی پر ڈسکس کرنا ہے تو پھر یہ ادارے بہتر سمجھتے ہیں، اور یا یہاں بھی یہی کہا جائے گا کہ نامناسب ہے یا کوئی سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اور ان کی طرف سے جو ذرائع نون لیگ ہے ان کا یہ بتانا ہے کہ ملاقات میں نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو لندن میں چند روز قبل اہم شخصیات سے ملاقات کی تفصیلات بتائی، جس کے بعد ملکی معاشی صورتحال پر وزیر خزانہ کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ہمیں مشکل حالات سے نکلنے کے لیے 300 ارب روپے کی فوری ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں سعودی عرب سے 28% ڈیفر ادائیگیوں پر جلد معاملہ ہونے کا معاہدہ ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا، جس کے تحت $2 ارب جلد ملیں گے، جبکہ آئی ایم ایف سے بھی معاملات آخری مراحل میں ہیں۔ یہ بھی نون لیگ کا کہنا ہے۔ ملاقات میں یہ بھی طے ہوا کہ معاشی معاملات میں بڑے اور اہم فیصلوں میں 2 وزیر خزانہ ہوں گے، ایک لندن میں بیٹھا اسحاق ڈار جو پاکستانی عدالتوں کا مفرور ہے، اور دوسرے مفتاح اسماعیل، جبکہ نومبر میں اہم تعیناتی کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے۔ اور نون لیگ کے اہم رہنما نے اے آر وائی نیوز کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف لندن سے واپسی پر چین کا دورہ بھی کریں گے، اور پیپلز پارٹی سے معاملات پر نون لیگ کی اکثریت نے انتخابی الائنس کی مخالفت کی ہے، تاہم میثاق جمہوریت 2 پر عمل درآمد پر سب نے اتفاق کیا ہے کہ جہاں مل کر کھانے کی بات ہوگی تو ہم مل کر کھائیں گے۔ حکومت جب جو جتنی سیٹیں لے آئے گا حکومت ہم اتحاد میں بنا سکتے ہیں، لیکن انتخابی الائنس نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ وہ پیپلز پارٹی کو دوبارہ ان ہونے دے پنجاب میں، اور یہی وجہ ہے کہ اس بات پر یہ ڈٹ گئے ہیں اور انتخابی الائنس نہیں ہونے والا۔ اور ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف کارروائیاں بھی کی جائیں گی۔ دوسری طرف جو رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس کی ہے، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل دائر کی جائے گی۔ پہلا ان کی طرف سے یہ بیان کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو اپیل کا طریقہ کار ہے وہ بھی ہم خود وضع کریں گے کہ کیسے اپیل دائر کرنی ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سعد رفیق اور مریم اورنگزیب بھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ آئین شکنوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ لندن میں بیٹھ کر جو خود آئین شکن ہے، جو عدالتی مفرور ہے، اشتہاری ہے، بھگوڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آئین شکنوں کے خلاف کارروائی ہوگی، جس کی گرفتاری بنتی ہے۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے گا اور اس کو معافی نہیں دی جائے گی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان قومی تقاضوں کے مطابق ہے۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان ہے مریم نواز کے خلاف، اور اس کو رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ بیان قومی تقاضوں کے مطابق ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ فواد چودھری کے حد امیز بیان کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندگی کا طریقہ بھی ہم وضع کریں گے۔ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم بہت جلد دوبارہ ایک ملاقات کریں گے، اور اس ملاقات میں مزید چیزیں ڈیفائن ہوں گی اور مزید چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا۔ بیسیکلی جاوید چودھری سے لے کر جتنے بھی ان کے اپنے تھے وہ سارے کے سارے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بری طرح پھنس گئی ہے اور ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ خوف میں مبتلا ہیں اور یہ لندن میں بیٹھ کر پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن اس پلاننگ سے بیسیکلی نکلنے والا کچھ نہیں ہے۔ حکومت کی اتحادی ایم کیو ایم نے آج واک آؤٹ کیا ہے قومی اسمبلی کے اجلاس سے۔ قومی اسمبلی کے جاری اجلاس میں بات کرنے
کا موقع نہ دیے جانے پر یہ واک آؤٹ کیا گیا ہے۔ 2 دن پہلے ایم کیو ایم کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں نشستیں نہیں دی گئیں اور ہمیں جو ابھی تک ہمارے لیے کوئی نشستیں الگ سے نہیں رکھی گئیں، اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم الگ ہو جائیں گے۔ آج کہتے ہیں کہ ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، ہم الگ ہوتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قادر مندوخیل بھی اس کے اوپر پہلے اعتراض کر چکے ہیں کہ جو الیکشن جیتا ہے اس کو بیک بینچ پر بٹھا دیا ہے، جو ہارا ہے اس کو وزیر خزانہ بنا دیا ہے۔ تو یہ تو ابھی معاملات بہت ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ابھی جو نئے پاکستان میں امریکی سفیر آ رہے ہیں، جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ اگلے کسی ویلاگ میں بات کریں گے۔ اور بلاول زرداری کا جو امریکہ کا دورہ ہے، اس سے پہلے DGISI جو امریکہ کے دورے پر ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کس طرف جاتی ہیں، جو بھی تفصیلات اور ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔